قیامت یعنی یوم حساب، یہ ایک ایسا دن ہے جس کا وعدہ تقریباً تمام الہامی مذاہب میں ملتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ماخوذی متن اس دن کی کیسی تصویر دکھاتا ہے؟ آئیے اس تجزیے میں ذرا گہرائی میں اترتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس دن کی ہولناکیاں کیا ہیں اور اس سب کے پیچھے پیغام کیا چھپا ہے۔ تو ماخذی متن جو ہے نا وہ اسے ایک بہت ہی چونکا دینے والا نام دیتا ہے، کھڑکھڑا دینے والی آفت کا دن۔ صرف یہ نام ہی سوچنے پہ مجبور کر دیتا ہے نا کہ آخر اس دن کی حقیقت کیا ہوگی۔ اچھا، تو اس دن کو سمجھنے کے لیے نا سب سے پہلے اس کے بنیادی خیال کو پکڑنا ہوگا، اور وہ خیال یہ ہے کہ یہ سب کے جمع ہونے کا دن ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ قیامت ہے کیا؟ سیدھے لفظوں میں یہ ہے آخری حتمی یوم حساب، وہ دن جب ہر انسان کو، پوری انسانیت کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور خدا کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ کیوں؟ تاکہ ان کے اعمال کا فیصلہ ہو، اور یہ ایک ایسا دن ہے جس سے کوئی بچ نہیں سکتا، کوئی فرار ممکن ہی نہیں۔ اور پتہ ہے دلچسپ بات کیا ہے؟ اس ایک دن کا صرف ایک نام نہیں ہے، کئی نام ہیں۔ جیسے اسے یوم الجمع کہا گیا ہے، یعنی جمع کرنے کا دن۔ پھر ہے یوم الحشر، یعنی سب کو اکٹھا کرنے کا دن۔ اور پھر یوم مشہود، یعنی حاضری کا دن۔ اب دیکھیں، نام الگ الگ ہیں لیکن سب کا اشارہ ایک ہی طرف ہے۔ اس دن سب کو ایک جگہ اکٹھا کیا جائے گا۔ اور یہی تو اس دن کا سب سے بڑا، سب سے اہم پہلو ہے۔ کوئی بھی اس حاضری سے بچ نہیں پائے گا، چاہے کوئی مومن ہو یا کافر، ظالم ہو یا مظلوم، ہر ایک کو اپنے اعمال کا حساب دینے کے لیے خدا کے سامنے کھڑا ہونا ہی ہوگا۔ لیکن یہ جو حساب کتاب ہے نا، یہ اچانک سے شروع نہیں ہو جائے گا۔ مائزی کتاب بتاتا ہے کہ جو لوگ انکار کرتے ہیں ان کے لیے تو اذیت کا سلسلہ موت کے لمحے سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ ذرا اس لمحے کا تصور کریں، جب آنکھوں سے پردے ہٹ جاتے ہیں، جب حقیقت سامنے آ کھڑی ہوتی ہے، اور پھر ان سے پوچھا جاتا ہے کہاں ہے وہ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے تھے؟ اور وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ تو ہم سے کھو گئے۔ یہ ہے پچھتاوے کا پہلا لمحہ، جب وہ خود اپنی زبان سے اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ موت تو بس شروعات ہے، اس کے بعد اصل دن کا آغاز ہوتا ہے۔ اور متن اسے کوئی عام سا دن نہیں کہتا، نہیں، بلکہ اسے ایک کھڑکھڑا دینے والی آفت کہتا ہے۔ ایک ایسا دن جو بس دہشت اور خوف سے بھرا ہوگا۔ القاریہ یعنی کھڑکھڑا دینے والی آفت۔ سچ پوچھے تو یہ نام ہی کافی ہے اس دن کی شدت کو سمجھنے کے لیے۔ یہ کوئی معمولی خوف نہیں ہوگا، یہ ایک ایسا خوف ہوگا جو ہر طرف پھیل جائے گا، صرف انسانوں پر نہیں بلکہ ہر مخلوق کے دل میں دہشت بیٹھ جائے گی۔ اور اس کی ایک بڑی وجہ انسانوں کے گناہوں پر اللہ کا شدید غضب ہوگا۔ اور یہ خوف جو ہے نا، یہ ایک دم سے نہیں آئے گا، بلکہ یہ آہستہ آہستہ لمحہ و لمحہ بڑھے گا۔ سوچیں ذرا، پہلے جہنم کو بالکل سامنے دہکتے ہوئے دکھایا جائے گا، پھر سخت فرشتے مجرموں کو گھسیٹتے ہوئے لائیں گے، اور اس کے بعد گواہ اپنی گواہی دینے کے لیے تیار کھڑے ہوں گے۔ ہر اگلا لمحہ پچھلے لمحے سے زیادہ ہولناک ہوگا۔ تو اس دہشت سے بھاگنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہوگا، ہر طرف سے راستے بند، بالکل ایک محاصرے کی طرح۔ اور اسی لیے اس دن کا ایک اور نام ہے محاصرہ کرنے والا دن، یوم محیط۔ یہ لفظ اصل میں اس دن کی کیفیت کو بتاتا ہے کہ اس نے ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے، کوئی پناہ گاہ نہیں، بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں۔ ہر شخص کو اکیلے اپنے رب کے سامنے جواب دینے کے لیے لایا جائے گا۔ اور سزا کیسی ہوگی؟ اس کی شدت کا اندازہ اس بات سے لگائیں جو متن کہتا ہے، اس دن نہ تو کوئی اس جیسی سزا دے گا اور نہ کوئی اس جیسا باندھے گا۔ مطلب یہ ایک ایسی سزا ہوگی جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس دن بے بسی کا عالم کیا ہوگا؟ انسان اپنے سب سے قیمتی، سب سے عزیز چیزیں، اپنے بچے، اپنی بیوی، اپنا بھائی، پورا کا پورا خاندان، یہاں تک کہ زمین کے سارے خزانے بھی فدیے میں دینے کو تیار ہو جائے گا۔ کس لیے؟ صرف اس عذاب سے بچنے کے لیے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ جو لوگ اس دن ناکام ہو جائیں گے، ان کا آخری انجام کیا ہوگا؟ ماخذی متن اس دن کی دو مزید خصوصیات بتاتا ہے، ایک یہ کہ وہ دن دردناک ہوگا اور دوسرا بے ثمر ہوگا۔ اسے کہا گیا ہے یوم علیم، یعنی شدید تکلیف والا دن، اور ساتھ ہی اسے یوم عقیم بھی کہا گیا، جس کا مطلب ہے ایک بے ثمر بانجھ دن۔ اب اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ کہ انکار کرنے والوں کے لیے نہ صرف تکلیف ہی تکلیف ہوگی، بلکہ وہاں امید کی یا کسی بھی قسم کی بھلائی کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ سورۃ ابراہیم میں اس سزا کی مزید تفصیل بھی ملتی ہے۔ وہاں بتایا گیا ہے کہ گناہگاروں کو ایک ساتھ زنجیروں میں جکڑ دیا جائے گا، ان کے کپڑے وہ تارکول جیسے جلنے والے مادے کے ہوں گے، اور آگ
आग उनके चेहरों को ढांप रही होगी। तो ये सब कुछ जानने के बाद माखिजी मतन आखिर में एक बिल्कुल वाज़ेह तस्वीर पेश करता है। एक हतमी तकसीम, 2 रास्ते हैं और 2 ही अंजाम हैं, एक नेक लोगों का रास्ता और दूसरा बदकारों का। और ये मुआवजा बिल्कुल साफ और सीधा है। एक तरफ नेक लोगों के लिए नेमतें हैं, राहत है, और दूसरी तरफ बदकारों के लिए भड़कती हुई जहन्नम। बस यही 2 आखिरी और हमेशा की मंजिलें हैं। तो फिर सवाल ये है कि इन तमाम तफसीलात का आखिर मकसद क्या है? मतन खुद इसका जवाब देता है। ये बनी नौ इंसान के लिए एक वाज़ेह पैगाम है ताकि उन्हें इसके ज़रिए खबरदार किया जाए। तो ये सब कुछ एक वाज़ेह पैगाम है, एक तनबीह है, और यहीं पर एक सवाल पैदा होता है कि इस तनबीह का असल मकसद क्या है, इससे क्या सबक हासिल करना है। ये वो सवाल है जिस पर हम सबको गौर करने की ज़रूरत है।